ایک یہ پوچھا تھا کہ ایک 78 ایئرز اولڈ خاتون ہے، 78 سالہ، کافی بزرگ خاتون ہے، کسی نے ان کے گلے میں ایک چھوٹے لفظوں والا قرآن جو بالکل چھوٹا سا چھاپ دیتے ہیں وہ ان کے گلے میں ڈال دیا ہے حفاظت کی غرض سے، اور ایسے ہی ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کا کڑا ڈالا ہے جس کے اوپر آیت الکرسی نقش ہے، اور وہ اس کے ساتھ واش روم وغیرہ بھی جاتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس طرح کرنا صحیح ہے اور ڈالنے والے گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اتنا چھوٹا قرآن عظیم چھاپنا کہ جو پڑھا نہ جا سکے یہ سخت مکروہ ہے، اور اس کو علماء نے گناہ لکھا ہے، کیونکہ قرآن پاک ڈیکوریشن پیس بنانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ اس طرح آیات کو لکھنا کہ مطلب سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے، چاہے کتنے خوبصورت بنائے، اس لیے قرآن پاک کو نازل نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو اس طرح ڈیزائن بنا کر خوبصورت بنا کر صرف واہ واہ سمیٹی جائے اور پتہ نہ چلے کہ قرآن پاک کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی سخت مکروہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اتنا چھوٹا قرآن چھاپنا ہی مکروہ، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کے گلے میں ڈال دینا جو شدید بے ادبی کا سبب بنے گا۔ کبھی آدمی کا ہاتھ پاک ہوتا ہے، کبھی ناپاک ہوتا ہے، کبھی لیٹتے ہوئے وہ دب جائے گا، پھر واش روم میں جانا، یہ سب مطلب یہ کہ سخت ترین بے ادبی ہیں۔ اسی طریقے سے کڑھا پہن کر اس کڑے کے اوپر اگر آیت الکرسی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس آیت الکرسی پہ بے وضو ہاتھ بھی لگے گا، اور بالغ انسان اگر قرآن پاک کو بے وضو چھوئے تو یہ حرام، اگر حالت جنابت میں ہے تو اور زیادہ سخت حرام، اور پھر اس کو باتھ روم میں لے جانا اس طرح کہ وہ اوپن ہے اور گندی بدبودار فضا کے اندر قرآن پاک کو اس طرح لے کر جانا، یہ سب سخت بے ادبی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر جو اس گھر کے رہنے والے ہیں اگر اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کو فوراً گلے سے اتاریں اور کسی جگہ دفن فرما دیں یا کسی متبرک جگہ ایسے اچھی جگہ رکھ دیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو، اور یہ ہاتھ کا کڑا بھی فوراً اتاریں، اس کو نہ پہنیں۔ یاد رکھیں کہ حفاظت اس طریقے سے کرنا کہ جو شریعت طریقے کو ناجائز قرار دیتی ہے وہ کبھی بھی حفاظت کا ضامن نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تو بے برکتی پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اس کا قہر نازل ہوگا۔ اس لیے اپنے پاس سے ہم لوگ جو یہ خود بخود مطلب نتائج مرتب کر لیتے ہیں بغیر ہدایت شرع کے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز سے برکت حاصل کرنا چاہیں، حصول برکت کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیں، پہلے اس کے بارے میں معلوم کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر تعلیم شرع اجازت دیتی ہو تو ٹھیک، ورنہ اس سے اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا طریقہ بتا دیں۔ لیکن تجدید ایمان کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الفاظ چاہے کیسے بھی ہوں یوں کہہ دیں یا ارادہ کر لیں کہ یا رب کریم، سابقہ زندگی میں مجھ سے اگر کوئی کلمہ کفر جان بوجھ کر یا غلطی سے سرزد ہو گیا ہو یا کوئی ایسی خطا یا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہو گیا ہو، تو میں صدق دل سے معافی مانگتی ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما لے اور آئندہ احتیاط کا وعدہ کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد پہلا یا دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو یہ تجدید ایمان ہو جائے گا۔ تجدید نکاح کے لیے میاں بیوی کا موجود